یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے بے رنگ رشتوں میں رنگ بھرنے کی بجائے ان سے دور بھاگتے ہیں۔ میز پر کھانا لگاتے ہوئے اس کا پورا دھیان پلیٹوں پر تھا اور میری آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا تو وہ چونک گئی۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں میز پر جمی تھیں، لیکن ان میں اٹھتا ہوا درد میں محسوس کر رہا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اسے میری بات سن کر کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، بس نرم لہجے سے بولی، کیوں؟ مگر میں نے اسے کیوں کا جواب نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ رات بھر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا ہوا، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں کیا بتاتا کہ میرے دل میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ مجھے اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور ایک پچھتاوا بھی تھا، مگر میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن طلاق کے کاغذات عدالت سے جمع کروانے سے پہلے میں نے اس کی ایک کاپی انہیں بھی دی، جس پر لکھا تھا کہ طلاق کے بعد گھر، گاڑی اور میرے ذاتی کاروبار کی 50% کی مالکن ہوگی۔ اس نے ایک نظر کاغذات کو دیکھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ 10 سال کی محبت کیسے ایک پل میں اجنبی ہو گئی۔ میری بیوی نے کتنے انمول جذبات اور قیمتی لمحے مجھ پر ضائع کر دیے، مگر میں کیا کرتا؟ میرے دل میں کوئی اور اس حد تک گھر بنا چکا تھا کہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر وہ ٹوٹ کر بکھری اور میرے سامنے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سمندر تھا۔ شاید یہی چیز میں طلاق کے بعد دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلا پورا دن میں اپنی نئی محبت کے ساتھ گزار کر گھر واپس آیا تو وہ کرسی پر بیٹھی ڈائری پر کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے کوئی دھیان نہیں دیا اور سو گیا۔ رات کافی دیر کو جب میری آنکھ کھلی تو وہ تب بھی کچھ لکھ رہی تھی۔ صبح جب اٹھا تو اس نے طلاق کی کچھ شرائط میرے سامنے رکھی۔ اسے میری دولت اور جائیداد سے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ بس 1 مہینہ میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اس 1 مہینے میں ہمیں ایک اچھے میاں بیوی کی طرح رہنا تھا۔ اس شرط کی بڑی وجہ ہمارا بیٹا تھا، جس کے پیپر ہونے والے تھے۔ والدین کی طلاق کا اس کی تعلیم پر برا اثر نہ ہو، اس لیے یہ شرط مان لی۔ اس کی دوسری شرط یہ تھی کہ میں اسے ہر صبح اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے جاؤں، جیسے شادی کی ابتدائی دنوں میں ہوتا تھا کہ جب وہ کام پر جانے لگتی تو میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے جاتا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شرط مان گیا کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، ویسے بھی 1 مہینے کی تو بات ہے۔ ان شرط کا جب میں نے اپنی نئی محبت سے ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولی کہ وہ چاہے کچھ بھی کر لے، ایک نہ ایک دن طلاق تو ہونی ہے۔ اگلے دن میں شرائط کے مطابق بیوی کو باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنا تھا، تو وہ لمحہ ہم دونوں کے لیے بے حد عجیب تھا۔ میں نے اسے اٹھایا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اتنے میں تالیوں کی گونج میرے کانوں پر پڑی۔ پاپا نے مما کو اٹھایا ہے۔ ہمارا بیٹا خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس کے لفظوں سے میرے دل میں ایک درد سا اٹھا، اور میری بیوی کی کیفیت بھی میری طرح تھی۔ میری بیوی آہستہ سے بولی کہ پلیز اسے طلاق کے بارے میں کچھ مت بتانا۔
اسی طرح کرتے کرتے وقت گزرتا گیا۔ آخری رات وہ سوئی ہوئی تھی اور میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی جھڑیاں اور سر کے بالوں میں اترتی چاندی اس بات کی گواہی تھی کہ اس نے شادی کے بعد بہت کچھ کھویا تھا۔ آخری صبح میں نے جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر کپڑے پھیلائے۔ اس پریشانی میں مبتلا تھی کہ کون سا سوٹ پہنے، کیونکہ وہ کمزور ہو گئی تھی اور سب سوٹ اسے اب کھلے لگ رہے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو بیٹا بولا، پاپا ممی کو باہر گھمانے لے جائیں۔ میری بیوی بیٹے کی طرف مڑی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ لمحہ مجھے کمزور کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں وہ دن گردش کرنے لگا جب پہلی بار اسے گھر لایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ساتھ رہوں گا۔ میں نے بیوی کے کان میں سرگوشی کی۔ شاید یہ ہمارے درمیان قربت کی کمی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں گھر سے نکلا اور گاڑی نکال کر نئی محبت کے گھر روانہ ہوا۔ سارے راستے میرے دماغ میں کچھ عجیب چل رہا تھا۔ میں نئی منزل کے گھر پہنچا اور میری نئی محبت نے دروازہ کھولا اور مسکرا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے پرانے بندھن کو جوڑنے کے لیے۔ میں واپس لوٹا۔ میرے ہاتھوں میں ایک گلدستہ بھی تھا جس میں موجود پرچی پر لکھا تھا کہ میں ہر روز تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر دروازے تک چھوڑنے آؤں گا۔ میں اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیٹا رو رہا تھا اور میری بیوی زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے کینسر کی مریضہ تھی۔ نہ کبھی اس نے بیماری نہ تکلیف کا ذکر کیا۔ اسی لیے اس نے 1 مہینے کی شرط رکھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی موت سے پہلے طلاق کا اثر ہمارے بیٹے کے دل پر میرے لیے نفرت کا بیج بو دے۔